نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ، نماز قائم رکھو، بشارت دو مومنوں کو، تبلیغ فرماتے رہو، اللہ کے نبی تبلیغ فرماتے رہے، اللہ کے احکامات پہنچاتے رہے انہیں، ہر ایک تک کلیم اللہ نے اللہ کے احکام پہنچائے، مگر جب نگاہ نبوت نے دیکھ لیا کہ یہ ایمان لانے والے ہی نہیں ہیں، نبی کی نگاہ دیکھ لیتی ہے جو ہم نہ دیکھیں، کوئی کائنات کی کوئی چیز نہ دیکھے، نگاہ نبوت دیکھ لیتی ہے۔ تو جب آپ نے یہ جان لیا کہ ایمان لانے والے نہیں، تو پھر آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کے پیچھے ہارون علیہ السلام بیٹھے، اللہ کے نبی کلیم اللہ علیہ السلام بد دعا کرتے اور پیچھے ہارون علیہ السلام آمین کہتے۔ تو یہی ہے کہ یہ آمین قرآن کی آیت نہیں ہے، دعا ہے۔ بعضوں نے جو قرآن کی آیت مانی ہے وہ غلطی پر ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے یہ، بلکہ دعا ہے۔ اس لیے ہم سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں، اور نماز کے اندر بھی جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے تو دعا کا طریقہ کار علماء اکرام نے جو سمجھایا وہ آہستہ سے ہی پیچھے آمین کہنے کا ہمیں حکم ہے۔ وقال موسیٰ، عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، ربنا، اے میرے رب پروردگار پالنہار۔ دیکھیو اللہ کا نبی جب دعا کرتا ہے تو ربنا، یا ربنا، ربنا، یہ دعا کی قبولیت کی اکثیر ہے ربنا۔ سبحان اللہ۔ یہ رب کو اس لفظ سے پکارنا تو کتنا پسند آتا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب پروردگار، انکا آتیت فرعون وملأہ، بے شک تو نے دیا فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا، آرائش دی، زینت دی اور مال دیا دنیا کی زندگی کے اندر۔ مال کی فراوانی ہے، زینت، آرائش ہے، یہ سب کچھ تو نے دیا۔ ربنا، اے ہمارے پالنہار پروردگار، اے ہمارے رب، لیضلوا عن سبیلک، تاکہ یہ بہکا دیں، گمراہ کر دیں تیرے راستے سے، اس مال کے ذریعے سے، اس آرائش زینت کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے گمراہ کریں، بہکا دیں۔
یہ مال بڑی بڑی چیزیں خرید لیتا ہے نا، یہاں تک کہ ایمان بیچنے والے بھی بدبخت پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر ڈالتے ہیں، اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں۔ یہ مال ہے ہی ایسی، اس لیے تو محبوب کریم نے فرمایا المال والاولاد فتنہ، یہ مال ایسی چیز ہے بہت کچھ یہ خرید لیتی ہے، بہک جاتے ہیں۔ تو اللہ کا کلیم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے میرے مولا تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو عیش اور مال جو دیا دنیا کی زندگی میں، پتہ چل گیا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس لیے فی الحیات الدنیا فرمایا، دنیا کے اندر ہے، آخرت میں اس کا حصہ۔ اس لیے مومن کو نبی کا صدقہ جو ملتا ہے دنیا پہ بھی مل جاتا ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ خزانہ آخرت کے، اسے آخرت میں ملے گا، اسے آخرت اس کے لیے، آخرت مومن اس لیے آخرت پر زیادہ نگاہ رکھتا ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے رب پروردگار برباد کر دے علی اموالہم، ان کے مال کو۔ اللہ کا نبی بد دعا کر رہا ہے، جب ان کے ایمان لانے کی امید نہ رہی اللہ کے کلیم نے بد دعا کر دی۔ میں صدقے کیوں نہ جاؤں رحمت للعالمین کی شان پر، اس آمنہ کے لال پر گندی اوجڑی تن مبارک پر رکھتے ہیں، میرے کملی والے کی زبان اقدس پر بد دعا نہیں آتی۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پتھر مارتے ہیں، پتھر، میرے کملی والے آقا کی زبان اقدس پر بد دعا نہیں آتی۔ حالانکہ ایک اشارہ کرتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، جس کی خاطر سب کچھ بنایا ہے، اگر وہی محبوب ہی اگر رب کی بارگاہ میں کہہ دیتا تو کیا نہ ہوتا۔ طائف والے جب پتھر مار رہے تھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک شریف خون سے بھر جاتے ہیں، جس میں اقدس سے خون نکل رہا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے، سونیا اگر حکم دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو میں اسے اٹھا کر ان کے اوپر میں رکھ کے ان کو پیس کے رکھ دوں، نیست و نابود کر کے رکھ دوں۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہ میری قوم مجھے نہیں جانتی، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو ان کی اولاد میں ہوں گے جو اسلام کے جھنڈے کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے، دین کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا نہیں فرماتے، فرمایا میں رحمت للعالمین بن کر آیا۔ ان کی شان بہت اعلیٰ، تمام انبیاء، اس لیے ہم کسی رسول کی شان میں، رسول کی شان میں بال برابر معاذ اللہ کوئی ایسا لفظ ہی نہیں کہہ سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کسی کی شان کو کم کرنے کا ہمیں کیا حکم ہے کوئی؟ ہم ہیں کون؟ ہماری جرت کیا ہے؟ نہ، ہم ہر ایک کی شان کو تسلیم کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی شان والے، لیکن جب آمنہ کی بات آتی ہے تو سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی۔ میرے مولا ان کے مال کو برباد کر دے، وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو کہ فَلَا يُؤْمِنُوا، ایمان نہ لائیں، اتنا سخت کر دے، مال برباد کر دے، حتیٰ یروا العذاب العلیم،
جب تک کہ یہ دیکھ نہ لے درد عظیم کو، عذاب دردناک دیکھ نہ لیں۔ ایسے ہی ہوا جیسے اللہ کے کلیم نے پھر فرمایا، کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے نکل جائے لفظ تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ پورا نہ ہو۔ جب کلیم اللہ علیہ السلام نے جو فرما دیا تو پھر ایسے ہی ہوا کہ فرعونیوں کے درہم، دینار، پھل، کھانے، ساری کی ساری چیزیں پتھر بننا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ مال ختم ہونا شروع ہو گیا کہ ایک ایک آدمی بیٹھ کر کئی کئی روٹیاں کھا جاتا تھا، لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ ختم ہونے شروع ہو گئے گندم، آہستہ آہستہ برکت ختم ہونی شروع ہو گئی، اٹھنا شروع ہو گئی۔ جیسے مال کی کمی پھر ختم ہونا شروع ہو گئے، پھر یوں ہوا کہ جہاں دینار رکھتے تو دیکھتے تو پتھر بنا پڑا ہوتا تھا، کھانا رکھتے تو پتھر بنا ہوا ہوتا تھا، جب تک کہ وہ آٹا عورت کے ہاتھ میں رہتا تو آٹا ہوتا، لیکن جب وہ روٹی بنا کر توے پر یا تندور پہ لگاتی تو دیکھتی تو وہ پتھر بنی ہوئی ہوتی تھی۔ کیونکہ اللہ کے کلیم نے جو فرما دیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی زبان کون کی کنجی ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی زبان کون کی کنجی ہوتی ہے کہ یہ کہہ دیں ہو جا تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ رب کائنات نے ان کو اختیار دیا ہوا ہوتا ہے، ان کی زبان اقدس سے ایسے نکل جائے۔ یوسف علیہ السلام کی جیل میں جب وہ دو قیدیوں نے بیان کیا تھا تو جب تعبیر کو سنا تو وہ تو ایک کہنے لگا جی ہم نے تو ایسے ہی بات کر دی، تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، اب جو تم نے کہہ دیا سو کہہ دیا ہے نا، اب جو میں نے کہہ دیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ میری زبان سے جو نکل گیا ہے، جو کہہ دیا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ کے نبی جو فرما دیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے ولیوں کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہوا ہوتا ہے، اللہ کا نبی بھی جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی بھی جو کہہ دے وہ ہو کر جاتا ہے۔ وہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ پھر ان کی زبان سے نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔